دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آج دو اہم ایشوز پر بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو نئی نوع کے فسادات کے جو دہشت گرد ہیں، جو مسکرینٹس ہیں، انتشار پسند یا شر پسند ہیں، ان کی پہلی کھیپ کو، جس کو ویسے تو اکا دکا اور بھی ہوں گے، لیکن جو پہلی ایک میسو لیول پر آپ کہہ لیں کہ کھیپ جو ہے جن کو سزا دی گئی ہے، ان کی بات کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے الزامات ہیں، جو دراصل ان کا ایک جال تھا کچھ لوگوں کو ٹریپ کرنے کے لیے اور اپنے پرسنل ایجنڈا کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے، وہ ان الزامات کی جو تحقیقات ہے اس کے لیے جو کمیشن بنایا گیا، اس کے سربراہ سابق ریٹائرڈ چیف جسٹس آف پاکستان تصدق جیلانی صاحب۔ تو پہلے مے 9 کے دہشت گردوں کو سزا۔ گجرانوالہ کی ایک عدالت نے، جو کہ اینٹی ٹیرورزم کورٹ ہے، یعنی انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، اس میں متعدد کیسز ہیں اس مے 9 کے حوالے سے، جو فسادات میں ملوث تھے اور پاکستان کی جو ڈیفنس انسٹالیشنز ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو پبلک پراپرٹی اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور ان کو آرسنسٹ تھے، وہ آگ لگائی تھی، یعنی ہر طرح کا ہنگامہ آرائی اور دہشت گردی کے مرتکب ہوئے تھے۔ تو اس سلسلے میں جو گجرانوالہ میں مقدمات تھے، ان میں سے اگرچہ مقدمات زیادہ تھے اور ملزمان بھی زیادہ تھے، لیکن جو پہلی کیس آئی ہے وہ 51 لوگ ہیں جن کو سزا ہوئی ہے۔ اگرچہ ان میں جو سزا جن کو سنائی گئی ہے کوئی بہت بڑی جو پی ٹی آئی کی گنز ہیں ان میں وہ شامل نہیں ہیں، لیکن سٹل وہ ایک سٹیپ فارورڈ ہے کہ کم از کم یہ تو ہوا کہ مے 9 کے دہشت گردوں کو ایک کس کو کم از کم سزا دے دی گئی ہے۔ اور سزا یہ ہے کہ 5 سال سزا ہے اور ساتھ 10,000 فی کس جرمانہ ہے، اور 5 سال سزا بامشقت ہے۔ ظاہر ہے بامشقت ہی ہونی چاہیے۔ میں اگرچہ اس جو خبریں میں نے پڑھی ہیں ان میں یہ لفظ جو ریگورس امپریزنمنٹ یا قید بامشقت کا ہوتا ہے وہ نہیں ہے، لیکن میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ دہشت گردی کے جو مجرم ہیں، اب ظاہر ہے وہ ملزم نہیں ہے، مجرم ہیں، ان کو اس سے یعنی علیحدہ کیا نہیں جا سکتا کہ اگر ان کو ریگورس امپریزنمنٹ نہیں ہونی، قید بامشقت نہیں ہونی، تو پھر کس کو ہونی ہے؟ پنکی پھیرنے کا تو ہم دے نہیں سکتے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ان میں لوور لیول کے پی ٹی آئی کے عہدیداران اور عام ورکرز ہیں جو گویا فی سبیل اللہ، جن کو وہ جو ڈانس وغیرہ ہے اور جو انہوں نے دہشت گردی کو پروموٹ کرنے کے نغمے، یعنی اس کے ایک فارمیٹیو فیز کے برین واش کرنے کے لیے بنائے ہوئے ہیں، یہ ان کے اثرات ہیں۔ اور جو ان کی سکسیسو اور بڑی سسٹمیٹک مختلف قسم کی آؤٹ برسٹ ہیں، ظاہر ہے میڈیا میں اور ادروائز، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو اس میں ایک تو ان لوگوں کو جو 51 ہیں وہ سزا ملی ہے 5 سال قید بامشقت فی کس اور 10,000 روپیہ فی کس جرمانہ۔ اس کے ساتھ کچھ لیڈر جو ہیں ان کی جائیدادیں بھی ضبط کرنے کا حکم ہے، اور وہ لیڈرز کون ہیں؟ ان میں شامل ہیں جو وہ ملتان کا مجاور ہے قریشی، وہ جو خواتین کے بال کاٹ کر، یعنی لوگوں کو ایک پیری مریدی کے چنگل میں جنہوں نے پھنسا کے جاگیرداری بھی بنائی ہے اور سیاست بھی بنائی ہے، وہ مجاور ہے شاہ محمود قریشی۔ اسی طرح مراد سعید ہیں، وہ جو ایک خاص شہرت کے حامل ہیں، اب کیا کہیں جی۔ اسی طرح وہ گندہ پور جو اس وقت خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں، ان کی جائیداد کی ضبطی کا حکم ہے۔ اب ظاہر ہے یہ یقیناً اپیل میں جائے گا، اس کی کوئی فوری امپلیمنٹیشن خاص طور پر یہ جائیداد کی ضبطی کی تو ممکن نہیں ہے، لیکن جن کو سزا ہوئی ہے وہ پہلے ہی ظاہر جوڈیشل لاک اپ میں تھے، وہ پہلے ہی عدالتی ریمانڈ پر گویا جیل میں عدالت کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے، تو وہ تو بہرحال ان کی سزا تو گویا شروع ہو چکی۔
لیکن یہ جو بڑی مچھلیاں ہیں، بڑے دہشت گرد ہیں، ان کو ان کیسز میں اگرچہ وہ ملتان کے مجاور کو پہلے سزا ہو چکی ہے وہ سائفر کیس میں، لیکن اس میں بہرحال نہیں ہوئی، اس میں اس کی جائیداد کی ضبطی کا حکم ہے۔ جائیداد کی ضبطی عام طور پر ایسی صورت میں ہوتی ہے جب کوئی مفرور ہوتا ہے تو عدالت کی سکسیسو نوٹسز کے باوجود لا انفورسمنٹ کے سامنے سرنڈر نہیں کرتا۔ تو اس میں یعنی قریشی صاحب کا تو یہ دعویٰ یقیناً درست ہوگا الٹیمیٹلی اس آرڈر کو ویکیٹ کروانے میں، یا اس کو اپیل میں ایٹ لیسٹ یہ جو جائیداد کی ضبطی کا معاملہ ہے اس کو فی الحال وہ پیچھے کروا سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو آلریڈی لا انفورسمنٹ کی کسٹڈی میں ہیں، لہذا ان کے متعلق یہ کہنا کہ وہ مفرور ہیں یہ ایک محض ٹیکنیکل بات۔ لیکن وہ جو مخصوص وہ کیا کہتے ہیں، اب لفظ بھی کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو بہرحال مراد سعید، مخصوص قسم کے مراد سعید وہ مفرور ہے، اور گندہ پور بھی اس عدالت کی حد تک ظاہر ہے مفرور ہے، اگرچہ وہ منظر عام پر ضرور ہے۔ تو الٹیمیٹلی اپیل میں معاملات جائیں گے، بڑا کم چانس ہے کہ ریلیف ان باقی لوگوں کو ملے، ان کی ظاہر ہے ٹرائل سٹل پینڈنگ ہے اس ایک سینس میں، تو یہ گویا ریزرو میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں، جب جی چاہے گا ان طوطوں کی گردن کو دبوچنے کے لیے تو اور کیسز میں جیسے وہ جو مخصوص یوتھیا ججز ہیں ان کی کوششوں سے انہیں بڑی حد تک گویا ابھی تک ایک خاص پروٹیکشن اور شیلڈ حاصل ہے، لیکن اس ٹائپ کے بہت سارے کیسز ہیں جو پائپ لائن میں ہیں کہ جب بھی ضرورت پڑے ان کو استعمال کر لیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان بڑے مگرمچھوں تک قانون کا جو رسہ ہے وہ کب پہنچتا ہے۔ چھوٹے موٹے کارکن تو بہرحال ظاہر رگڑے جاتے ہیں، اور ان کارکنوں کو جو دہشت گردی میں ملوث ہیں شوق بھی بہت ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو بھی پارٹی ہو، اگر وہ اپنے ملک کی جو ڈیفنس انسٹالیشن ہے اس پر حملہ آور کا ہونے کا کہے تو یقیناً بندے کو خود بھی سوچ ہی لینا چاہیے، آخر یہ عقل و خرد ہمیں ویسے ہی تو نہیں دیا گیا، اس کا استعمال کرنے میں کیا حرج ہے۔ تو بڑے ظاہر ہے جو مگرمچھ ہیں وہ بہرحال ان کے پاس ودل ہے، ان کے پاس کلاؤٹ ہے، ان کے پاس ویلنگ ڈیلنگ کے ٹولز ہیں، ان کے پاس وکلاء کی ایک ظفر موج ہے، فوج ظفر موج ہے، تو ان کے پاس وہ سب کچھ ہے جو ایسی صورت میں ان کے کام آ سکتا ہے۔ لیکن عام جو لوگ ہیں جو محض ناچ گانے سے متاثر ہو کر یا پروپیگنڈے سے یا سوشل میڈیا سے متاثر ہو کر ایک کذاب کو، ایک جھوٹے اور نانسنس آدمی کو اپنا پیشوا بنائے بیٹھے ہیں، انہیں بہرحال غور کرنا چاہیے اگر کہیں عقل کی کوئی رتی ان کے کسی کونے خدرے میں برین میں موجود ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے الزامات لگائے، اصل میں ان کا پلان تو یہ تھا اور ڈیمانڈ بظاہر یہی تھی کہ جوڈیشل کنونشن بلایا جائے۔ اب جوڈیشل کنونشن کیا ہوتا ہے؟ ایسی کوئی قانون اور آئین میں شک موجود نہیں ہے کہ جوڈیشل کنونشن ان معاملات کے لیے محض لائم لائٹ لینے کے لیے اور کچھ ججوں کی حماقتوں کو ویلڈ کرنے کے لیے بلایا جائے، لیکن بہرحال یہ آنریبل ججز، اب پتہ نہیں اسٹل آنریبل ہے، کہ انہوں نے جو قانون کہتا ہے کہ کنٹمپٹ کا نوٹس بھیجیں، ان کے خلاف مقدمہ درج کرائیں جنہوں نے آپ کو آپ کے سرکاری کام میں مداخلت کی ہے یا آپ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ متعدد آئینی اور قانونی ٹولز اویلیبل ہیں، چینلز اویلیبل ہیں، جن میں سے بڑا ریڈیلی اویلیبل کنٹمپٹ کا کیس ہے، اور وہ اس کو استعمال بھی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کیس میں وہ کنٹمپٹ کا کیس استعمال نہیں کیا، انہوں نے کنٹمپٹ کی پاورز نہیں استعمال کی، بلکہ جوڈیشل کنونشن کس کو کہا ہے؟ سپریم جوڈیشل کونسل کو۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ جس آرٹیکل کے تحت ہے بنائی گئی اور جو اس کے رولز ہیں اس میں کہیں جوڈیشل کنونشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جوڈیشل کمیشن تو موجود ہے جو اپوائنٹ کرتا ہے ججوں کو، سپریم جوڈیشل کونسل موجود ہے جو ججوں کے خلاف تحقیقات کرتی ہے، لیکن جوڈیشل کنونشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے جس گویا ایک نان ایگزسٹنٹ چیز کو
بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، تاکہ ان کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ سارے ججوں کو اکٹھا بلایا جائے، سپریم کورٹ میں اللہ گلا ہو تو سارے ہائی کورٹس وہاں پر موجود ہوں، ان کے ججز موجود ہوں، سپریم کورٹ کے ججز موجود ہوں، اور ظاہر ہے جب یہ سب ہوں گے میڈیا ہوگا، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے رپورٹرز موجود ہوں گے، وکلاء کی تنظیمیں یعنی جو بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز ہیں ان کے نمائندگان ہوں گے، تو وہاں پر دھواں دار تقریریں ہوں گی کہ ہم جو قانون کے رکھوالے ہیں، آئین کے پاسبان ہیں تو ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ تو بندہ پوچھے زیادتی جب ہو رہی تھی اس وقت تو آپ خوش تھے، اب جب آپ کی مرضی کی زیادتی نہیں ہو رہی تو آپ کہتے ہیں کہ ہم کپڑے پھاڑ کر تھانے میں حاضر ہو جائیں گے اور پرچے کٹوائیں گے۔ یہ ایسے نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اب وہ انہیں لینے کے دینے پڑ رہے ہیں، اور ظاہر ہے 60 دن میں یہ جو کمیشن آف انکوائری مقرر کیا گیا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، جس کے سربراہ تصدق جیلانی ہے، جن کی تقرری اس عہدے پر یا اس ذمہ داری پر جو ہے بظاہر وہ پی ٹی آئی نے مسترد کی ہے، اور ان کی خواہش دیکھیں نا، انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند، ان کی خواہش تو یہ ہے کہ جو ان کے ناپسندیدہ یا پسندیدہ بھی جب وہ چاہیں تو جو ہی کہیں وہ سارے استعفیٰ دے دیں۔ بندہ پوچھے اج تک دوڑے آکے نہ کسی استعفیٰ دیتا ہے بہتر یہ ہے کہ تم پھر مستعفی ہو جاؤ جیسے پہلے ہوئے تھے، تاکہ پھر ایک دفعہ تمہیں اس کا جو چسکا ہے، اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ آ جائے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں یعنی قاضی فائز عیسیٰ، وہ مستعفی ہو جائیں، اور شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا دلال ثاقب نثار نامی شخص یا کھوسا یا گلزار یا بندیال کو واپس لایا جائے، تاکہ ان گماشتوں کی، ان دہشت گردوں کی وہ پھر سرپرستی کریں اور ملک کا پھر ٹیا پانچا کریں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہہ چکا ہے، اگرچہ ان کے بہت لاڈ اٹھائے گئے، گویا کم و بیش جو 1-2 دہائیاں ان کے لاڈ اٹھائے گئے، لیکن اب لاڈ اٹھانے کا وقت بہرحال ختم ہوا چاہتا ہے۔ پہلے شیٹ تھی سپریم کورٹ کی، وہ ثاقب نثار، کھوسا وغیرہ، بندیال، اعجاز الاحسن اور نقوی ٹائپ لوگ موجود تھے، اگرچہ ایک آدھ جو اب بھی عنصر موجود ہے، وہ جو پرو فسادی ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں آگ بھی لگا دیں تو آپ کو حق ہے، اور نیکسٹ ایئر پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک لاٹ موجود ہے، امیجن کریں کہ کتنا یعنی اسٹفڈ کیا گیا ان کورٹس کو ود پریسین، کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز میں جراثیم موجود تھے، لیکن یہ 6 تو ہیں وہ گویا کینسر بن چکا ہے، یوتھیاپا، سیاپا اور کتیاپا، ان میں تو وہ گویا اچھل کر باہر آ گیا ہے۔ اور ساتھ پھر وہ جو ٹھیکیدار ایک انجیکشن ہے، وہ اس کو زہر کو دوبالا کرنے کے لیے، تو اب وہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے ان کو، کہ 60 دن کا ٹائم ہے تصدق جیلانی کو۔ ظاہر ہے یعنی یوتھیاپا کی اس کوشش کے باوجود یا اس بیان بازی کے باوجود کہ ہم ان کو قبول نہیں کرتے، یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہی تصدق جیلانی ہے جس کی آج بھی ویڈیو جس کے متعلق نیازی چور کی موجود ہے، کہ وہ اس کو سراہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے ان پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن اب نہیں کرتے یعنی کیا زمانہ تھا جب اعتماد تھا اور اب اعتماد نہیں ہے۔ تو بہرحال ظاہر ہے اب وہ کہتے ہیں نا کہ چوڑیں دیکھ کے مجھی گئی نہیں مردیں، اب ان کے کہنے پر نہ تو تصدق جیلانی کو ہٹایا جائے گا انکوائری کمیشن کی سربراہی سے، اور نہ ہی چیف جسٹس آف پاکستان کوئی استعفیٰ دیں گے، یا کوئی اور یعنی اگر کوئی دے گا استعفیٰ تو یہ 6 حضرات جو ہیں ان میں سے لوگ ہوں گے، اس لیے کہ جن کے خلاف اب ظاہر ہے بڑے سالڈ پروفس کے ساتھ جسٹس کیانی کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس ہے، بعض اور کے خلاف بھی ہیں، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں باقاعدہ پیٹیشن موجود ہے کہ یہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں یہ حرکت کر کے۔ اب 60 دن میں یہ ثابت کرنا کہ واقعی مداخلت تھی، یہ ناممکن ہے،
اس لیے کہ ظاہر ہے یہ جب مداخلت تھی تو وہ تو یوتھیاپے کو پروموٹ کرنے کے لیے تھی، اور اس پر یہ آمنا و صدقنا کہتے تھے، بلکہ لوڈیاں ڈالتے ہوئے اس مداخلت کی تعریف کرتے تھے یوتھیاپے والے بھی، اور یہ یوتھیاپا کے بنے ہوئے ججز جو ہیں یہ بھی۔ اب ظاہر ہے اگر وہ یہ کہیں کہ یہ ہم نے، یعنی ایک تو پہلے ثابت کریں کہ وہ مداخلت ہے، دوسرا یہ کہ جب مداخلت ہے تو پھر آپ نے اس پر انہیں کیوں نوٹس نہیں بھیجا کنٹمپٹ کا، یا ان کے خلاف باقاعدہ کیسز کیوں درج نہیں کروائے۔ یعنی امیجن کریں کہ جو 6 ان سروس جج ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو ایک ریٹائرڈ جج کیا کرے گا؟ تصدق جیلانی جیسا جو مڈل آف دی روڈ چلنے والے جج ہیں، وہ کوئی بہت نہ انقلابی ہیں اور نہ ہی کوئی بہت یوتھیاپے سے بھرے ہوئے ہیں، وہ بس ایک محفوظ راستے میں چلنے والے شخص ہیں، تو وہ کیا مطلب وہ کیا کمال دکھائیں گے؟ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ جو ان سروس جج ہیں وہ بے دست و پا ہیں، یعنی اس صورت میں اگر وہ یہ کہتے ہیں تو ریٹائرڈ جج جو ہے اس کے پاس کون سی توپ ہے جو وہ چلا لے گا؟ تو ظاہر ہے وہ ٹرمز آف ریفرنس ہیں، وہ کیبنٹ نے اپروول دے دی ہے، وہ یہی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں انہیں کہیں کہ پروف لائیں، اور ان سے ظاہر ہے وہ بیان لیں گے۔ اب اگر بیان نہ دیں تو اس کا مطلب انہوں نے جھوٹ بولا ہے، پروف نہ دیں تو اس کا مطلب انسبسٹینشیٹڈ ایلیگیشنز ہیں جس سے عدلیہ کا وقار مجروح ہوا ہے، اور ظاہر ہے پھر یعنی ایگزیکٹو پر بھی آخر اگر آئین سپریشن آف پاور کا ذکر کرتا ہے تو جوڈیشری کی پاور کے ساتھ ایگزیکٹو کی پاور کا بھی ذکر کرتا ہے کہ ان لوگوں نے جو انی مچائی ہوئی تھی ان ججز نے، اب ظاہر ہے وہ انی مچانے کا دور تو اب تمام ہوا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس فساد کو ایک دوام بخش دیا جائے کہ وہ ہمیشہ ہی رہے۔ تو بہرحال اگر یہ ثبوت دیں گے تو پھر ان پر کارروائی کیوں نہیں کی، یہ مس کنڈکٹ ہے، اور جو اصل کارروائی کرنی چاہیے تھی جو قانون کی منشا ہے وہ نہیں کی، اور جو قانون نہیں کہتا اس طرف آپ منہ اٹھا کر چل دیے ہیں، تو یہ بھی مس کنڈکٹ ہے۔ اگر اس پریشر کو برداشت یعنی ابزارب کیا ہے اس سینس میں کہ اس سے یعنی کسی کے حق میں یا مخالفت میں فیصلہ کیا، تو پھر بھی مس کنڈکٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ڈائریکٹ ہر ان ججوں میں سے اکثر کے خلاف جو انڈیویجول ریفرنسز ہیں ان کے جائیدادیں بنانے، اربوں خربوں میں کھیلنے کے معاملات جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے۔ تو اب ان کی ایک خواہش تو ہے کہ اس سے جان اس کمبل سے چھوٹ جائے کہ وہ جو ٹارگٹ ان کا تھا کہ جوڈیشل کنونشن ہو اور وہاں اللہ اللہ ہو اور ہم ہیرو بنے، میڈیا میں روزانہ تقریریں ہوں کوئی ہفتہ 10 دن ہیں جی، اور پھر ہم پریشر ڈالنے میں کامیاب ہوں، وہ تو بہرحال اب ہوا نہیں اور نہ ہوگا۔ اب یہ جو رستہ ہے وہ واپس ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ تو امکان یہی ہے کہ ان میں سے کیجوالٹیز ہوں گی، اور جس طرح یعنی کچھ کیجوالٹیز تو ہو سکتی ہیں جادو لہسن کی طرح محتاط ہوں کہ اس سے پہلے کہ ان کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس میں پروسیڈنگ سٹارٹ ہوں، ان میں سے استعفیٰ دے دیں کچھ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی اس زوم میں ہو کہ میں بڑی توپ ہوں اور میں تو ادھر کا ادھر کر دوں گا وہ نقوی کی طرح، تو پھر اس کی مشقیں کسی جائیں گی اور وہ اپنا مال غنیمت بچا نہ پائے گا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے کہ نقوی صاحب کو بھی بہرحال یہاں چھوڑنا نہیں چاہیے، انہیں بھی نیب کے حوالے جو ہے وہ کرنا چاہیے، اس طرح اعجاز الحسن کو بھی اور ان حضرات کو بھی الٹیمیٹلی یہ کوئی اچھی سٹیج پہنچ سکتی ہے کہ ان سے جواب طلبی ایک تو ظاہر ہے سپریم جوڈیشل کونسل کرے گی، اور دوسرا بالآخر نیب آخر اربوں کے ساتھ بنا کے یار کچھ تو حساب کتاب دینا ہی چاہیے جی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس بحر کی تہ سے کیا اچھلتا ہے، اس گنبد نیلوفری کا رنگ کیسے بدلتا ہے۔ میں نے کچھ شعر نہیں پڑھا بلکہ شعر کو تھوڑا سا نثر میں بیان کیا ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ۔